السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دیکھیں جی، آج ہماری ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے بہت ہی خاص اور معلوماتی ہونے والی ہے جو اسکول یا کالج ختم کر کے اب یونیورسٹی کے ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب میں خود یونیورسٹی جانے والی تھی تو میرے دل میں بھی عجیب سی بے چینی اور تجسس ہوتا تھا کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، پڑھائی کا طریقہ کار کیا ہوگا اور چیزیں کیسے چلتی ہیں۔ اس وقت میں نے یوٹیوب پر کافی سرچ کیا، لیکن مجھے کوئی ایسی بہترین ویڈیو نہیں ملی جو خاص طور پر پاکستان کے یونیورسٹی کلچر کی سچی تصویر دکھا سکے۔ اس لیے میں اکثر سوچتی تھی کہ کاش اس وقت کوئی مجھے گائیڈ کرنے والا ہوتا تو چیزیں اتنی مشکل نہ ہوتی۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب میں یہاں موجود ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اس نئے سفر میں پوری مدد کر سکوں۔ سب سے پہلے تو ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ یونیورسٹی کی زندگی آپ کے پچھلے اسکول یا کالج کے دنوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہاں زیادہ تر کو ایجوکیشن کا نظام ہوتا ہے جس کا بالکل ماحول الگ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یونیورسٹی کے بالکل پہلے دن کی، کیونکہ فرسٹ ڈے کو لے کر ہر نئے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں سب سے بڑا خوف ریگنگ کا ہوتا ہے۔ ریگنگ کی حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اب پاکستان کی تقریباً تمام بڑی یونیورسٹیز میں ریگنگ پر سخت پابندی عائد ہے، کیونکہ ماضی میں کچھ ایسے برے واقعات ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے معاملات عدالتوں تک پہنچ گئے تھے، لوگ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اس لیے اب یونیورسٹیز اس معاملے میں بہت سخت ہیں۔ پہلے دن کا جو عموماً ہوتا ہے، پہلے دن عام طور پر پڑھائی نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک تعارفی سیشن ہوتا ہے۔ اساتذہ آپ سے آپ کا شہر پوچھیں گے، یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس شعبے یا فیلڈ میں کا انتخاب کیوں کیا اور مستقبل میں آپ کے اس بارے میں یا اس کے بارے میں کیا ارادے ہیں۔ جب آپ سے یہ سوالات کیے جائیں تو کوئی عام یا روایتی جواب دینے کے بجائے ایک بااعتماد اور پختہ جواب دیں۔ انہیں بتائیں کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے، آپ یہاں سے کون سی نئی مہارتیں سیکھنا چاہتے ہیں اور آگے چل کر ملک و قوم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا جواب سن کر لگنا چاہیے کہ آپ یہاں وقت ضائع کرنے نہیں آئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی کلاس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف یہ دیکھنے آئے ہوں گے کہ یونیورسٹی کیسی ہوتی ہے۔ وہ کچھ عرصہ بعد یونیورسٹی چھوڑ دیں گے یا فیلڈ بدل دیں گے، اور صرف چند سنجیدہ لوگ ہی آخر تک ڈگری مکمل کر پاتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی دن سب سے گہری دوستیاں گاڑنا شروع مت کرنا۔ اگر ہم کلاسوں کے اوقات کار کی بات کریں تو اسکول یا کالج کی طرح یہاں کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا کہ صبح 8 بجے گئے اور دوپہر یا 1 یا 2 بجے چھٹی ہو گئی۔ یونیورسٹی کا نظام بالکل مختلف ہے۔ یہاں ہر دن کا اسکیجول الگ ہو سکتا ہے پیر کے دن آپ کی صبح کی کلاس ہو تو منگل کے دن آپ کو دوپہر یا شام کی شفٹ میں آنا پڑے۔ مسلسل کلاسز اور آف ڈیز، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بیک ٹو بیک کلاسز ہوتی ہیں اور آپ بری طرح تھک جاتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہفتے میں کوئی ایک دن آف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب آپ کی قسمت اور ٹائم ٹیبل پر منحصر کرتا ہے۔ ایک مخلصانہ مشورہ، شروع میں سب کچھ نیا دیکھ کر گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ خود پر پورا بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ بااعتماد رہیں۔ شروعات میں ہر کسی کو لگتا ہے کہ جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمیں بھی ایسے ہی لگتا تھا، مطلب آپ کو لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اور میں سب سے پیچھے ہوں، باقی سب کو سمجھ آ رہا ہے۔ نہیں، یہ ایک فطری بات ہے، لیکن آپ نے اپنے چہرے سے کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دینا کہ آپ کنفیوز یا کمزور ہیں۔ اورینٹیشنز کا دن، باقاعدہ پڑھائی شروع ہونے سے پہلے یونیورسٹی ایک اورینٹیشن ڈے یا پورا ہفتہ رکھتی ہے۔ اس دن کو کبھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو پوری یونیورسٹی کا دورہ کروایا جاتا ہے اور قوانین سمجھائے جاتے ہیں۔ آپ کی کلاسوں کے روم نمبرز اور ڈپارٹمنٹس کی معلومات دی جاتی ہیں۔ آپ کو آپ کے آفیشیل کارڈز اور یونیورسٹی آئی ڈی الرٹ کی جاتی ہیں۔ یہ دن آپ کو یونیورسٹی کے ماحول سے واقف کروانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوستوں کے انتخاب کی طرف۔ سب سے اہم فیصلہ ہے اب یونیورسٹی لائف کے سب سے نازک اور اہم موڑ پر، اور وہ ہے دوست بنانا۔
دوستوں کے تجربات انسان کو زندگی کے ہر دور میں ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول ہو یا کالج، لیکن یونیورسٹی کی دوستی کا تجربہ بالکل الگ اور اثر انداز ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ میں آپ کو بہت سنجیدگی سے یہ مشورہ دوں گی کہ اپنے دوستوں کا انتخاب بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اور عقل مندی سے کریں۔ اگر آپ کی سنگت غلط لوگوں کے ساتھ ہو گئی تو آپ کی پوری یونیورسٹی لائف ایک بیانہ خواب بن جائے گی۔ میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں اور میرا اپنا بھی ایک چھوٹا سا تلخ تجربہ رہا ہے کہ جب آپ کو غلط یا منفی لوگ مل جاتے ہیں تو آپ کا ذہنی سکون اس حد تک برباد ہو جاتا ہے کہ آپ نہ تو پڑھائی پر توجہ دے پاتے اور نہ ہی خود کو وقت دے پاتے ہیں۔ اب ہر وقت اوور تھنکنگ اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ جلد بازی سے بچیں۔ جب آپ نئے یونیورسٹی جاتے ہیں تو جوش میں آ کر پہلے ہی دوسرے ہفتے میں کسی کو اپنا پکا دوست مت بنائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، بہت سے لوگ بعد میں نظر بھی نہیں آئیں گے اور بہت لوگوں کے ساتھ آپ کی وائب میچ نہیں کرے گی۔ اکثر جو دوست فرسٹ یا سیکنڈ سیمسٹر میں بہت جگری لگ رہے ہوتے ہیں وہ تھرڈ سیمسٹر تک آتے آتے غائب ہو جاتے ہیں۔ پہلے آبزرو کریں۔ سچی اور پکی دوستی بننے میں وقت لگتا ہے۔ پہلے ایک دو سیمسٹر صرف خاموشی سے سب کا مشاہدہ کریں۔ دیکھیں کہ کون کس طبیعت کا مالک ہے، کس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں اور اس کی عادتیں کیا ہیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ انسان واقعی مخلص ہے اور آپ جیسا ہے، تب ہی دوستی کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں۔ اپنی عزت نفس اور باؤنڈریز کا تحفظ۔ آپ کو ہمیشہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی ایک عزت ہے اور آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اپنے خوابوں اور گولز پر فوکس رکھیں۔ کبھی بھی کسی گروپ یا ماحول میں زبردستی فٹ ان ہونے کی کوشش مت کریں، کیونکہ دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر میں آپ صرف اپنا وقت برباد کریں گے اور آخر میں مایوسی ہی ہاتھ آئے گی۔ یاد رکھیں، کسی کو خوش کرنے یا پلیز کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے پیچھے مت بھاگیں۔ اپنی ایک الگ شخصیت اور پہچان بنائیں۔ حدود قائم کریں۔ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے وقت حد برقرار رکھیں۔ کسی کو بھی اپنے اتنے قریب نہ آنے دیں کہ وہ آپ کی ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دے یا آپ کے ساتھ حد سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کریں۔ پرسکون زندگی کا راز۔ جب آپ لوگوں کو ایک دائرے میں رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت پرسکون رہتی ہے۔ کوئی آپ کو آسانی سے ہرٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ کسی کی فالتو باتوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ منافق لوگ۔ یہاں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بعد میں جب ان کی حقیقتیں کھلتی ہیں تو انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں جس کے ساتھ اتنا مخلص تھا وہ میرے پیچھے ایسی باتیں کرتا تھا۔ اس لیے ایسے دوغلے لوگوں سے جتنا دور رہ سکتے ہیں رہیں۔ اور ایک گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے مائنڈ سیٹ سے دوری۔ اب ایک بہت ہی کڑوی اور سچی بات جس سے آپ کو ہر صورت بچنا ہے، اور وہ ہے یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا کلچر۔ آج کل کی نوجوان نسل جین زی میں یہ ایک عجیب ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اگر اس کا پارٹنر ہے تو میرا بھی ہونا چاہیے ورنہ میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یہ مائنڈ سیٹ اتنا تباہ کن ہے کہ یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ آپ نہ تو ڈھنگ سے پڑھ پاتے ہیں اور نہ ہی اپنی زندگی سنوار پاتے ہیں۔ یونیورسٹی آنے کا غلط مقصد۔ مرحم بدقسمتی سے بہت سے بچے یونیورسٹی آتے ہی صرف اسی چکر میں ہیں کہ کوئی پارٹنر مل جائے گا۔ بس سارا دن گھومنا پھرنا اور گپ شپ لگانا ہی ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ان کا کوئی فیوچر گول نہیں ہوتا۔ وقت کا ضیاع اور ناکامی، یہ چیزیں صرف اور صرف آپ کا وقت اور انرجی برباد کرتی ہیں۔ آپ کا پڑھائی سے فوکس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کے دور میں بننے والے یہ رشتے کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے۔ ان کا انجام صرف وقت کا ضیاع اور دل ٹوٹنے پر ہوتا ہے۔ بعد میں جب ڈگری ہاتھ میں نہیں ہوتی تو انسان بیٹھ کر روتا ہے کہ کاش میں نے وہ وقت پڑھائی کو دیا ہوتا تو آج میری اچھی سی GPA ہوتی، مجھے اسکالرشپ ملتی، میں اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر پاتی۔ میں نے خود ایسے بہت سے لائف کیسز دیکھے ہیں، اس لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو پہلے ہی خبردار کر رہی ہوں کہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔
میں ذاتی طور پر اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ لڑکے اور لڑکے کے درمیان صرف ایک عام دوستی رہ سکتی ہے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی ایک سائڈ سے فیلنگز بدل جاتی ہیں اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ سینئرز کی چالاکی، خاص طور پر جو لڑکیاں نئی یونیورسٹی آتی ہیں، انہیں سینئرز بہت جلدی اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فریشرز کو بہت معصوم سمجھ کر جلدی دوستی کا جال بچھاتے ہیں تاکہ بعد میں بات آگے بڑھائی جا سکے۔ اپنے کام سے کام رکھیں، ان تمام چیزوں سے خود کو دور رکھیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور صرف اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ سب کرنے کے لیے زندگی پڑی ہے۔ جب شادی کا وقت آئے گا تو یہ سب چیزیں بھی ہو جائیں گی، لیکن ابھی آپ کا اصل مقصد صرف اور صرف آپ کا کیریئر ہونا چاہیے۔ پڑھائی کا اسکیجول، یونیورسٹی آتے ہی اپنے پڑھنے کا ایک بہترین ٹائم ٹیبل اور اسکیجول تیار کریں کہ آپ نے روزانہ کتنا وقت اپنی سیلف اسٹڈی کو دینا ہے۔ نماز کی پابندی، اپنی نمازوں کا ایک مستقل اسکیجول بنائیں۔ یونیورسٹی کی مصروفیات میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ دین سے جڑے رہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ روزانہ کچھ وقت اپنے دین کو سمجھنے اور اسے ایکسپلور کرنے کے لیے بھی نکالیں تاکہ آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت اور اخلاقیات کو بھی مضبوط کر سکیں۔ یونیورسٹیز میں آپ کو بہت سے اسائنمنٹس اور پریزنٹیشنز اور گروپ پروجیکٹس ملیں گے جہاں آپ کو سب کے سامنے کھڑا ہو کر بولنا پڑے گا، اس لیے اپنے اندر بات کرنے کا کانفیڈنس پیدا کریں اور اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں۔ سینئرز کا آخری پیغام، ایک سینئر ہونے کے ناطے میری آپ سب کو یہی نصیحت ہے کہ یونیورسٹی کی اس زندگی سے کچھ اچھا، مثبت اور بہترین سیکھ کر نکلیے گا تاکہ عملی زندگی میں آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں۔ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو مشکلات اور گائیڈنس کی کمی میں نے محسوس کی ہے وہ آپ لوگوں کو نہ دیکھنی پڑے۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی مدد ہو سکے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہوگی۔ آپ سب کے لیے اس نئے سفر کے لیے میری طرف سے بہت نیک تمنائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔